سے حسب حال ہر ایک کا دامن مالا مال کر دے۔ سو قرآن کا متن وہی ہے، مگر آج تک ہزاروں تفاسیر وجود میں آ چکی، وہ ہر تفسیر جو صدق و اخلاص کے ساتھ لکھی گئی اور غرض طلب ہدایت کے لیے لکھی گئی وہ حق تھی، ایسا ہر اقدام حق تھا۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ جو ترجمے ہیں، تفسیریں ہیں، وہ انسانی کاوشیں ہیں، ان میں تبدیلی آتی رہے گی، مگر قرآن کا متن وہی رہے گا کہ وہ کلام الہی ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے عرض کرنا ضروری سمجھی کہ بعض اوقات ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پہلے ایک ترجمہ تھا، ابھی کیا وہ غلط تھا؟ نہیں، کوئی غلط نہیں تھا، وہ اپنے دور کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے ضروری تھا، ناگزیر تھا۔ جس سے اللہ نے چاہا خدمت قرآن کا وہ کام لے لیا۔ اب دور بدلا، انسانی عقل نے بھی ترقی کی، معاشرے نے ترقی کی، انسانی زندگی آگے بڑھی۔ اب نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے پھر کسی کو توفیق عطا کی اور اس نے قرآن کی ہدایت کا کوئی نیا پہلو بتوفیق الہی انسانیت کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ یہ اس کا کرم ہوتا ہے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ اس میں قطعاً کوئی کانٹراڈکشن کی بات نہیں ہے، تضاد کی بات نہیں ہے، کسی ترجمے کی تکذیب یا تغلیط نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ پہلے سے جو کام ہو چکا خدمت قرآن کا، اسی کام کو آگے بڑھانے کی ایک کاوش ہے۔ وہ قافلہ تھا، چلا، پچھلے لوگ یہاں تک لے کر آئے، اب آگے بڑھے گا، پھر اور آئیں گے، اگلی نسلیں آئیں گی، وہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں گی۔ یہ کام قیامت تک جاری رہے گا اور قرآن کا حسن نکھر نکھر کر ہر دور میں سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہر وہ کاوش جو صدق و اخلاص کے ساتھ خدمت دین اور خدمت قرآن کی غرض سے کی جائے، اس کو قبول بھی کیا جانا چاہیے، اس کی قدر بھی کی جانی چاہیے۔ اب یہ جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے حضور شیخ الاسلام کا پیش کیا، اس میں جو آیا درود کو ہم دو حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ نے 3 لفظوں کا اضافہ فرمایا۔ پہلا لفظ ترجمے میں جو اضافہ کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اتنے حصے کا، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے۔ اس سے پہلے ترجمے میں یہ لفظ نہیں ملتا سارے کا، پہلے سادہ ترجمہ تھا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ آپ نے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، یہ سارے کا لفظ اضافہ ہوا۔ پھر دوسرا اضافہ آپ نے کیا، پہلے تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے دوسرا اضافہ کیا اور وہ تھا ہر وقت، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت۔ اور تیسرا اضافہ کیا لفظ اس کا، اس نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب پوری اتنے حصے کا معنی یہ ہوا، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ میں ان الفاظ کا جو ترجمے میں اضافہ کیا گیا اس کی لغوی اور علمی بنیاد بھی عرض کرتا ہوں، اور آگے اگلے ترجمے میں جو آپ نے اضافہ کیا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور اتنی کثرت کے ساتھ سلام بھیجو کہ سلام کا حق ادا ہو جائے۔ آئیے پہلے یہ جو اضافہ شدہ چند الفاظ ہیں ان کی علمی اور لغوی بنیاد کو سمجھ لیں۔ اور یہ جو اضافہ کیا ہے یہ نہ تو اپنی کسی جذباتی وابستگی کے اظہار کے لیے ہے، بے شک اہل ایمان کی حضور کے ساتھ ایک جذباتی قلبی وابستگی ہے، اس سے انکار نہیں، مگر جب قرآن مجید کے مفہوم کو آگے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کے احکام کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں حتی الامکان مترجم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات، اپنی وابستگی اور اپنے تعلق کے قالب میں قرآن کو نہ ڈھالے،
بلکہ قرآن کے سانچے میں اپنی فکر اور اپنی سوچ کو ڈالیں، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان الفاظ کے اضافے کی علمی اور لغوی بنیاد کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو آیا سارے کا، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عربی میں اصول ہے یہ زبان کا، اور یہ جتنے قواعد بیان ہوں گے یہ زبان کے قواعد ہیں، اور اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ زبانوں کا عقیدہ نہیں ہوتا، زبان صرف اظہار اور ابلاغ کا ذریعہ ہوتی ہے، زبانوں کا اپنا کوئی عقیدہ، کوئی مسلک، کوئی دین، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ عربی بولنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، آخر ابو جہل، ابو لہب بھی تو عربی ہی بولتے تھے نا، اور وہی عربی بولتے تھے جو اس معاشرے میں بولی جاتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اسی عربی زبان کے ذریعے اپنے کلام کو ظاہر فرماتے تھے۔ تو زبان کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، عقیدے زبانوں کے نہیں ہوتے، عقیدے انسانوں کے ہوتے ہیں، اور زبان کے قواعد کی بنا پر جب کوئی ترجمہ کیا جائے تو وہ عقیدوں اور مسلکوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ تو وہ جو قاعدہ کلیہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب عربی میں جمع مطلق استعمال ہو، مطلق، تو وہ کثرت کا معنی دیتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت سے لوگ۔ مثلا اگر یہی لفظ ملائکہ لے لیں تو قرآن مجید میں مطلق بھی استعمال ہوا، خالی اور نسبت کے ساتھ بھی استعمال ہوا۔ مثلا اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے حوالے سے اس کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں جبریل امین اور بہت سارے فرشتے، کثرت کے ساتھ فرشتے، وہ ہر معاملے میں اللہ کا امر و اذن لے کر زمین پر اترتے۔ یہ تو پتہ چلا کہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں، ملائکہ جمع آ گئی، مگر اس میں سارے کے سارے کا معنی نہیں پایا جاتا۔ جن کو اللہ کا امر ہو جاتا ہے، اذن ہوتا ہے، وہ زمین پر اترتے ہیں، باقی کچھ آسمانی دنیا پر رہتے ہیں، اس کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں، تسبیح و مناجات کرتے رہتے ہیں۔ جتنوں کو وہ اذن عطا کرتا ہے وہ زمین پر آ جاتے ہیں، باقی اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کو اپنا رب قرار دیتے ہیں اور پھر سختی سے اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اور کوئی خوف، کوئی لالچ اور کسی قسم کا معاشرتی دباؤ وہ انہیں اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتا، ان کے قدموں میں تزلزل نہیں پیدا کر سکتا، وہ صاحبان استقامت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو اپنا رب کہا پھر اس پر ڈٹ گئے، نفع و نقصان، سود و زیاں، ہر تصور سے بالا تر ہو کر فقط اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی قائم رکھا۔ فرمایا جو اس طرح پختگی کے ساتھ اس حال پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کے لیے فرشتے اتارے جاتے ہیں صاحبان استقامت پر، مگر وہ اپنا اپنا حال ہے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان پر فرشتے اتارے جاتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں اور کم سے کم 3 ہوتے ہیں۔ ہر صاحب استقامت کی مدد و نصرت کے لیے کم از کم 3 فرشتے ضرور ہوں گے، اس لیے کہ عربی میں جمع کا اطلاق 3 اور اس سے زیادہ پر ہوتا ہے، مگر کتنے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تھا کہ بہت سارے فرشتے آتے ہیں، جب مطلق جمع ہو کثرت کا معنی دیتی ہے، مگر عربی زبان کا قاعدہ اور اصول اور ضابطہ ہے کہ جب جمع کسی کی طرف مضاف ہو جائے، جمع کی کسی کی طرف اضافت ہو جائے، نسبت ہو جائے، تو اس وقت جمع محض کثرت کا معنی نہیں دیتی، اس وقت جمع کلیت کا معنی دیتی ہے، تمامیت کا معنی دیتی ہے، ٹوٹیلٹی کا معنی دیتی ہے۔ رب ذوالجلال